کہ لوگ بڑے بڑے تعزیے بناتے ہیں، ڈھول لے کر کے گھروں سے نکلتے ہیں، روڈوں پر اترتے ہیں، ان ڈھولوں کو بجاتے ہیں، تعزیے نکالتے ہیں، اور پھر ان تعزیوں کو میلوں کی زینت بناتے ہیں، اور انہی قافلوں میں ہماری ماں اور بہنیں بھی شامل ہوتی ہیں جو بے پردہ ہوتی ہیں۔ کتنی بے حیائی ان محفلوں میں ہوتی ہے، کتنی بے پردگی ان محفلوں میں ہوتی ہے۔ بلکہ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، اس کا درس اور اس کا سبق ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم ڈھول تاشے بجائیں یا یزیدیوں والے کام کریں یا بڑے بڑے 50-50 فٹ کے اور 70-70 فٹ کے تعزیے بنا کر کے ان کو روڈوں پر گھمائیں اور ان کو میلوں کی زینت بنائیں، اور ہماری ماں اور بہنیں ان محفلوں میں، ان مجلسوں میں، ان قافلوں میں شریک ہو کر کے بے حیائی کو عام کریں، بے پردگی کو عام کریں۔ یہ کربلا کا درس نہیں ہے، یہ کربلا کا سبق نہیں ہے۔ کربلا کا سبق یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری سانس تک، اپنے آخری دم تک میرے امام حسین نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ یہ کربلا کا سبق ہے، یہ کربلا کا درس ہے، اور عورتوں کے لیے کربلا سے یہ درس ملتا ہے، یہ عبرت ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار نے، امام حسین کے خاندان، امام حسین کے گھر کی عورتوں نے اس کشمکش کے ماحول میں، اس جنگ و جہاد میں بے پردگی نہیں کی، بلکہ پردے میں رہ کر کے یہ بتا دیا امت مسلمہ کو کہ کوئی بھی پریشانی آ جائے، کسی بھی پریشانی کا سامنا تمہیں کرنا پڑ جائے، لیکن اپنے پردے کو مت چھوڑنا، پردے میں رہنا، یہی تمہاری حیا کا ذریعہ ہے، یہی تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ پردہ جو ہے یہی تمہاری حفاظت کرے گا، یہی تمہاری ناموس کی حفاظت کرے گا، یہی تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور جو تعزیہ داری کو جائز قرار دیتے ہیں، سنیت یا بریلویت کا معاملہ نہیں ہے یہ، خدا را اس میٹر کو، اس معاملے کو سنیت یا بریلویت پر نہ لا دیں، بلکہ یہ تعزیہ داری، ڈھول تاشے بجانا، نکارے بجانا، تعزیے نکالنا، بڑی بڑی ریلیاں نکالنا اور تمام دنیا بھر کی خرافاتیں کرنا، یا عوام الناس میں کچھ جاہل پیر، ڈھونگی باباؤں اور خرافاتی صوفیہ کے ذریعے صرف اپنی نفس کی خاطر یہ اس کو رائج کرتے ہیں۔ سنیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مروجہ جو تعزیہ داری ہے، مروجہ جو تعزیہ داری ہے، اس کو سخت سے سخت حرام و ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ تعزیہ داری، تعزیے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تعزیے کی صورت یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ مبارک پینٹنگ کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے کسی خاکے پر، کسی کاغذ پر بنا کر کے اپنے گھر میں رکھو، اس کی زیارت کرو، اس کا دیدار کرو، اپنے بچوں کو دکھاؤ، اپنے گھر والوں کو دکھاؤ، اس کی زیارت کرواؤ۔ یہ ایک تعزیہ داری ہے، اس کے قائل ہم بھی ہیں اور اس کی اجازت ہم بھی دیتے ہیں۔ لیکن جو مروجہ تعزیہ داری ہے، جو آج کے دور میں رائج ہو گئی ہے، بڑے بڑے مینار بنانا، 50-50 اور 70-70 فٹ کے اونچے میناروں کو بنا کر کے میلوں کی زینت بنانا، یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ سخت سخت حرام اور ناجائز ہے۔ اس کو کسی نے جائز قرار نہیں دیا۔ اور کس بنا پر؟ اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ تعزیہ بنائے جاتے ہیں، ان کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، تو اس میں بے حیائی ہوتی ہے، خرافاتیں ہوتی ہیں، تمام تر برائیاں پائی جاتی ہیں، مرد اور عورتیں کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ امام حسین نے جو اپنی آخری سانس تک
میدان کربلا میں تلواروں کے سائے میں تپتی ہوئی ریت پر آخری سجدہ کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ تم دوپہر میں ظہر کی نماز کے وقت، عصر کی نماز کے وقت مسجدیں تمہاری خالی پڑی ہو اور یہ مروجہ تعزیہ داری کو نکال کر کے تم اپنے میلوں کی زینت بناؤ، تم بے نمازی دکھائی دو۔ امام حسین نے تو آخری سجدہ کر کے درس عبرت دے دیا، سبق دے دیا کہ امام حسین نے آخری سجدہ کیا، تلواروں کے سائے میں اپنے خاندان کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اور آج تم امام حسین کی شہادت کو مذاق بنا رہے ہو، امام حسین کی شہادت پر ڈھول بجا رہے ہو، تاشے بجا رہے ہو، پھر کسی ایرے گہرے مولوی کا فتویٰ لا کر کے دکھا رہے ہو، کسی ایرے گہرے جاہل پیر کا فتویٰ لا کر کے دکھا رہے ہو کہ یہ تعزیہ داری جائز ہے، یہ تعزیہ داری ہم نکال سکتے ہیں۔ کس نے تعزیہ داری جائز قرار دی؟ بلکہ یہ تعزیہ داری جو مروجہ ہے یہ مطلقاً حرام اور ناجائز ہے۔ میں نے جو آپ کو بتایا کہ تعزیہ داری کی 2 قسمیں ہیں، اپنے قلم کے ذریعے اپنے خاکے پر تیار کر کے اپنے گھر میں رکھو، اس کی زیارت کرو، اس کے ہم بھی قائل ہیں، علماء بھی قائل ہیں، بنانے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ جو اونچے اونچے مینار بناتے ہیں اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس میں بے حیائی، بے پردگی اور تمام تر خرافاتیں نظر آتی ہیں۔ یہ اس کی حرمت کی وجہ ہے۔ مسجدیں تمہاری خالی پڑی ہوتی ہیں، روڈوں کو جا کر کے دیکھو تو روڈ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، میلوں میں جا کر کے دیکھو تو ہماری ماں بہنیں اور ہمارے مرد حضرات کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بے پردگی اور بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ بتائیں، اللہ کا قہر اور عذاب نازل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ لا علاج بیماریاں تم پر مسلط نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ ظالم حکمران تم پر مسلط نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟